یا علی یا علی یا علی. فرما لیں کہ صرف مداحی علی کے لیے شہنواز بھی دیکھیں گا، صرف مداحی علی کے لیے میں نے رب سے حیات مانگی ہے. ملاحظہ فرما لیں کہ صرف مداحی علی کے لیے میں نے رب سے حیات مانگی ہے. اور فرما لیں کہ مشق دے کر جری کے ہاتھوں میں، ملاحظہ فرما لیں ثانی مصرع شہنواز کی، مشق دے کر جری کے ہاتھوں میں تشنگی نے فرات مانگی ہے. مشق دے کر سرفراز بھائی ایک درود پڑھتے بعد محمد وآل محمد. مشق دے کر، اور اسی وزن میں مطلع اور تین چار شرط اور سماعت فرما لیں. سرفراز بھی دیکھیے گا کہ سازشیں بے ثبات ہار گئی. ملاحظہ فرما، ہار گئی ردیف. سازشیں بے ثبات ہار گئی، ظلم کی کائنات ہار گئی، ظلم کی کائنات ہار گئی. اور شیخ فرما لیں کہ حق کا سورج بلند ہو کے رہا، حق کا سورج بلند ہو کے رہا، اپنے مقصد میں رات ہار گئی. اپنے مقصد میں کہ حق کا سورج بلند ہو کے رہا، اپنے مقصد میں رات ہار گئی. اور میں فرمانے کہ کربلا ہی وہ معرکہ ہے جہاں، توجہ چاہتا ہوں کہ کربلا ہی وہ معرکہ ہے جہاں تشنگی سے فرات ہار گئی. تشنگی سے، توجہ چاہتا ہوں اللہ فرما لیں کہ کربلا ہی وہ معرکہ ہے جہاں، کربلا ہی وہ معرکہ ہے جہاں تشنگی سے فرات ہار گئی. درود پڑھ دیں مرتبہ محمد وآل شما فرما لیں. آجا سامنے آجا بیٹا، آجا بر محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرما لیں کہ کل کہا تھا کتاب کافی ہے. شہنواز بھائی کل کہا تھا کتاب کافی ہے، وہ زباں آج بات ہار گئی. وہ زباں آج بات ہار گئی. کل کہا تھا کتاب کافی ہے، وہ زباں آج بات ہار. آخری شیعہ فرما لیں وہ زباں آج بات ہار گئی. اور شیعہ فرما لیں کہ سن لو نیزے پہ آیت قرآن. ملاحظہ فرمائے قافیہ شہنواز بھائی دیکھیے گا کہ سن لو نیزے پہ آیت قرآن، اب نہ کہنا حیات ہار گئی. اب نہ کہنا، سن لو نیزے پہ آیت قرآن، سن لو نیزے پہ آیت قرآن، سن لو نیزے پہ آیت قرآن، اب نہ کہنا حیات ہار گئی. درود پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. سن لو نیزے پہ آیت قرآن، اب نہ کہنا حیات ہار گئی. اور حق کا پرچم بلند ہے ساحل، حق کا پرچم بلند ہے ساحل، بیعت بد صفات ہار گئی، بیعت بد صفات ہار گئی. ایک درود پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. اور یہ شہنواز ہے مولانا صاحب کا حکم، اس کی تعمیل کرتے ہوئے آپ ہی نے مصرع دیا تھا کہ لے آئے تھے تم زندہ تو پھر ہو گیا مردہ کیسے. یاد ہے نا آپ ہی سرفراز بھائی مطلع سماعت فرما لیں کہ حق بیان، دیکھیے حق بیانی کا کروں ظلم سے سودا کیسے. فرما لیں حق بیانی کا کروں ظلم سے سودا کیسے. ارے ایک قاتل کو بھلا کہہ دوں مسیحا کیسے. ایک قاتل کو حق بیانی کا کروں ظلم سے سودا کیسے. ایک قاتل کو بھلا کہہ دوں مسیحا کیسے. اور شعر میں فرما لیں کہ جس کے خنجر سے
ٹپکتی ہوں لہو کی بوندیں، توجہ چاہتا ہوں، جس کے خنجر سے ٹپکتی ہوں لہو کی بوندیں، اس کو حیرت ہے ہوا ظلم کا چرچا کیسے، اس کو حیرت ہے جس کے خنجر سے ٹپکتی ہو لہو کی بوندیں، اس کو حیرت ہے ہوا ظلم کا چرچا کیسے۔ اور مولا فرمانے، یہ سرفراز بھائی سے مولا فرمانے کہ بول اٹھی ہے میرے دور میں خنجر کی زبان، توجہ ہے مولا فرمانے کہ بول اٹھی ہے میرے دور میں خنجر کی زبان، ارے خون ناحق پہ میرے ڈالو گے پردہ کیسے، خون ناحق پہ بول اٹھی ہے میرے دور میں خنجر کی زبان، خون ناحق پہ میرے ڈالو گے پردہ کیسے۔ قربت اکبر محمد والے محمد، یہ شیخ فرمانے کہ نور بخشا ہے بصیرت کا خدا نے مجھ کو، مولا فرمانے کہ نور بخشا، ایک درود پڑھتے بر محمد والے محمد، بابا سے بلند نعرے صلوات، اللہم صلی اللہ کہ بول اٹھی ہے میرے دور میں خنجر کی زبان، خون ناحق پہ میرے ڈالو گے پردہ کیسے۔ سوال ہے کہ نور بخشا ہے بصیرت کا خدا نے مجھ کو، نور بخشا ہے بصیرت کا خدا نے مجھ کو، سنگریزوں کو بھلا کہہ دوں میں ہیرا کیسے، سنگریزوں کو نور بخشا ہے بصیرت کا خدا نے مجھ کو، سنگریزوں کو بھلا کہہ دوں میں ہیرا کیسے، سنگریزوں کو نور بخشا ہے خدا نے بصیرت کا، سنگریزوں کو بھلا کہہ دوں میں ہیرا کیسے۔ اور یہ شعر مولا فرمانے ایک درود کے ساتھ سہارا کہ ہار کا، عزیزدار بھائی دیکھئے گا، ہار کا اپنی جسے خود ہی ہوا ہو احساس، قبلہ توجہ چاہتا، ہار کا اپنی جسے خود ہی ہوا ہو احساس، مفلس عقل کی نظروں میں وہ جیتا کیسے، مفلس عقل کی نظروں میں وہ جیتا کیسے، ہار کا اپنی جسے خود ہی ہوا ہو احساس، مفلس عقل کی نظروں میں وہ جیتا کیسے۔ ایک درود اور پڑھتے پر محمد والے محمد، دیکھیے گا شعر کہ جرأتیں دیکھ کے حیراں ہے ستم کی دنیا، سنو دیکھیے گا کہ جرأتیں دیکھ کے حیراں ہے ستم کی دنیا، ارے عشق پڑھتا ہے سرے دار قصیدہ کیسے، عشق پڑھتا ہے سرے دار قصیدہ کیسے، جرأتیں دیکھ کے بر محمد والے محمد، بابا دے بلند نعرے صلوات، جرأتیں دیکھ کے حیراں ہے ستم کی دنیا، عشق پڑھتا ہے سرے دار قصیدہ کیسے۔ شیخ فرمانے سرور بھائی کہ مانگنے پر بھی محمد کو قلم دے دیتے، دیکھئے گا مولانا فرمائے کہ مانگنے پر بھی نبی کو جو قلم دے دیتے، مانگنے پر بھی نبی کو جو قلم دے نہ سکا، ایسے ہے مولانا فرمانے ایک دن اور پڑھتے پر محمد والوں کہ مانگنے پر بھی نبی کو جو قلم دے نہ سکا، وقت پڑ جانے پہ سر اپنا وہ دیتا کیسے، وقت پڑ جانے پہ توجہ چاہتا ہوں ذرا، مانگنے پر بھی نبی کو جو قلم دے نہ سکے، وقت پر جانے پہ سر اپنا وہ دیتا کیسے۔ اور شیخ فرمانے کہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے الہی منصب، ملاحظہ فرمانے تو کہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے الہی منصب،
غاصب باغ فدق ہوگا خلیفہ کیسے؟ غاصب باغ فدق ماذا فرما لے حضرات؟ بولنا چاہتا ہوں ظالموں کو نہیں ملتا ہے الہی منصب، غاصب باغ فدق ہوگا خلیفہ کیسے؟ اور شعر یہاں سے ملاحظہ فرما لیں کہ بزم سے اپنی نکالا ہو نبی نے جس کو، ثانی میں سے بھی توجہ چاہتا ہوں حضرات، کہ بزم سے اپنی نکالا ہو نبی نے جس کو، ارے مسند مرسل اعظم پہ وہ بیٹھا کیسے؟ مسند مرسل اعظم پہ ایک دور پڑھنے پر محمد وآلہ بزم سے اپنی نکالا ہو نبی نے جس کو، مسند مرسل اعظم پہ وہ بیٹھا کیسے؟ اور یہ شعر میں فرما رہے آخری شعر قبلہ کہ خسر کو، اب بھی دیکھیے گا کہ خسر کو بخشی ہے داماد کی مسند کس نے؟ سوال بڑھنا کہ خسر کو، اہل نظر پہنچیں گے مراجعہ فرمانے کہ خسر کو بخشی ہے داماد کی مسند کس نے؟ الٹے رخ بہنے لگی آج یہ گنگا کیسے؟ الٹے رخ بہنے لگی ایک درود پڑھنے پر محمد وآلہ محمد کو بڑھائیوں کا خسر کو بخشی ہے داماد کی مسند کس نے؟ الٹے رخ بہنے لگی آج یہ گنگا کیسے؟ اور مدحت آخری شعر میں فرمانے کہ مدحت حیدر کرار بہت مشکل ہے، کہ مدحت حیدر کرار بہت مشکل ہے، ارے جو سمندر ہو سمیٹے اسے کوزا کیسے؟ جو سمندر ہو سمیٹے اسے کوزا کیسے؟ اور در پہ حیدر کے یہ عقدہ بھی کھلا ہے ساحل، مولانا فرما رہے ثانی مصرع کہ در پہ حیدر کے یہ عقدہ بھی کھلا ہے ساحل، فیصلہ کرتا ہے قسمت کا ستارہ کیسے؟ فیصلہ کرتا ہے قسمت کا ستارہ کیسے؟ بر محمد وآلہ محمد بابا جی بلند علیہ صلوات۔ آئیے حضرات میں بڑے ہی اچھا آئیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم واتشہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ صلوات سامعین مکرم، حاضرین مجلس، گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہے اور میں نے سورہ
توبہ کی 49ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کل اس سورہ کے بارے میں ضمناً چند باتیں بتا چکا ہوں۔ آج صرف اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ بھولے ہوئے افراد اسے دوبارہ یاد کر لیں۔ بزرگان سے معافی کے ساتھ نوجوانوں کو سبق بار بار یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ سورہ توبہ ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن میں اس وقت ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے نواں سورہ ہے۔ اس سے پہلے 8 سورے نازل ہوئے، اس کے بعد 105 سورے نازل ہوئے۔ اس سورے میں 16 رکوع، 2505 کلمات ہیں، 11116 حروف ہیں۔ اس سورے میں 69 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے، اور یہ سورہ پورے کا پورا مدنی ہے۔ اس سورے کے پڑھنے کی فضیلت تفسیر عیاشی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا وہ علی کے دوستوں میں لکھا جائے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ توبہ پڑھیے، علی کے دوستوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا، کربلا جائیے خدا کے دوستوں میں لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث معصوم موجود ہے کہ پروردگار جس سے دوستی چاہتا ہے اس کے دل میں زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ آج ذرا سا مجھے بیداری چاہیے کیونکہ 5واں دن ہے اور آپ کی دعاؤں کے سائے میں مجھے رخصت بھی ہونا ہے، لہٰذا آج یہ جو دریا بہ رہی تھی اس کے ساحل کو الگ الگ کر دیا جائے۔ آج یہ بتا دیا جائے کہ آیا یہ مسلمان ہے یا کافر؟ آج یہ بتا دیا جائے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اور اللہ کی قسم اپنی زبان سے نہیں بتاؤں گا، ان زبانوں سے بتاؤں گا جن زبانوں پہ وحی کا پہرا ہے۔ ان زبانوں کا تذکرہ کروں گا کہ وہ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک وحی نہ آ جائے، بلکہ لفظوں کو بدل کے کہوں یہ وحی بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے۔ بالکل آمادہ ہو کے سنیے گا، اس لیے کہ فدق آپ یہ سوچتے تھے کسی باغ کا نام ہے، نہیں، فدق باغ کا نام نہیں ہے، حق سیدہ کا نام ہے۔ کھجور کے باغ کو فدق نہیں کہتے ہیں، یاد رکھنا کھجور کے باغ میں فدق نہیں ہے، فدق میں کھجور کا باغ بھی ہے۔ چونکہ ایک زمانہ ہو گیا ہاشم بھائی مجھے رہتے ہوئے بمبئی میں، اس لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، یاد رکھنا باغ فدق کھجور کے درختوں میں نہیں ہے بلکہ فدق میں کھجور کا درخت ہے، اور یہ بات انسانوں کی سمجھ میں آئے گی، کھجوروں کے نہیں۔ چونکہ بھائی علاقے کی زبان تو بولی جائے گی نا، اور آج اعظم گڑھ سے لے کے کلکتہ تک کے بیلٹ میں ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی استعمال کروں گا۔ بھائی علاقائی زبان کا اپنا ایک الگ لطف ہے، اس کے معنی بھی الگ ہے، اس کا مفہوم بھی الگ ہے، رابطے بھی الگ ہیں۔ ہاں تو انشاءاللہ، لیکن آج طے ہوگا، بیداری کے ساتھ سنیے گا، فدق کیا ہے؟ پہلے یہ جانیے، فدق کسی باغ کا نام نہیں، فدق نوح کے پوتے کا نام ہے۔ نوح کے 3 بیٹے، تو پوری زمین ان 3 بیٹوں کی۔ دیکھیے اگر زمین پہ بیٹھے ہیں تو بولیے گا، اس لیے کہ 10 بیگھے میں بھی زمین مکان بنا لیجئے نا، زمین کے اوپر
تو یہ آپ نے زمین پہ قبضہ کیا ہے، زمین آپ کی ہے نہیں، وہ پہنچ گئے میں انہیں داد دیتا ہوں، زمین آپ کی ہے نہیں، آپ نے قبضہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے شاہد رضوی ہم اعظم گڑھ والے ہیں، ہمارے پاس 7/12 موجود ہے، قبالہ موجود ہے۔ ارے ہوا کرے، یہ زمین خلق محمد کے لیے ہوئی تھی، مہر میں فاطمہ کے ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اور ایک ہندو کی زبان سے فیصلہ کرواؤں گا، وعدہ ہے میرا، ایک ہندو کی زبان سے فیصلہ ہوگا فدق پہ۔ یوں تو میرا آخری مولا کرے گا، لیکن دور حاضر میں ایک ہندو نے فیصلہ کر دیا فدق کے اوپر۔ اگر آپ نے مزاج بنائے رکھا تو میں وہاں تک لے آؤں گا۔ فدق کی آخری کیل کا نام ہے خطبہ سجاد۔ خطبہ سجاد منزل تک لے کے آنا ہے۔ زمانے نے کہا فدق نہیں تھا، ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض فدق چھینا ہی نہیں گیا تھا۔ اچھا جی، چھوٹی سی پراپرٹی تھی۔ اچھا جی، ہم سب سنتے رہے۔ دیکھو نوجوانوں، یہ دور ہے اب سوال کر کے آنے کا۔ بھائی یہ شیروانی میری ہے، میں اس کے اپنے ہونے پہ دلیل دوں گا، جو دعویٰ کرے گا اس سے سوال کیا جائے گا۔ کب تک سوال لے کے آتے رہو گے؟ کبھی تو ایسے بھی سوال داغ کے آؤ کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے اعتبار سے تمہارے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ تو وہ فوراً کہیں گے علی۔ تو پوچھو کہ یہ چوتھے جو تھے حق پہ تھے؟ فوراً کہیں گے ہاں بالکل حق پہ تھے۔ تو ان سے پوچھو کہ کبھی حق اور حق میں لڑائی ہوتی ہے؟ تو کہیں گے بالکل نہیں۔ پھر پوچھنا صفین کیوں لڑی گئی تھی؟ یاد رکھو، آج دیکھیں یہ ساحل صاحب چلے گئے، وہ بھی اشعار سنا رہے تھے، عزیز اسد نے بھی اشعار سنائے میر انیس کے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سب اشعار ساحل صاحب نے سنا لیا، ان سے پہلے شعرا نے سنا لیا، عزیز اسد نے خدائے سخن کا سنا لیا، اب میں کس کے سناؤں؟ شمیم صاحب قبلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو تم خدائے سخن کے سنا رہے ہو تو ہم جعفر صادق کے سناتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فرحت الزہرا۔ اگر پہلے دن سے خدا کی قسم مزاج بنا کے سنتے نا تو میں تمہیں نہ جانے کہاں لے جا کے سناتا۔ اب سنو کیسے سناتا ہوں میں۔ کتاب کا نام ہے فرحت الزہرا، صفحہ نمبر ہے 36، سطر نمبر ہے 12، بات ہے داہنی طرف۔ یوں حوالہ دیا جاتا ہے، کتاب فرحت الزہرا، صفحہ نمبر 36، سطر نمبر 12، بات ہے داہنی طرف اور یہی نکلے گا۔ خدا کی قسم لطف تو یہی ہے صاحب۔ 26واں صفحہ اور یہ 36واں صفحہ، یہ ہے میرے مولا جعفر صادق کے شعر۔ یہ ہے میرے مولا جعفر صادق کے شعر۔ 9 سطریں گن لینا، 12ویں سطر کے بعد تمہیں یہ مولا صادق کے شعر مل جائیں گے۔ پہلے سنو یہ شعر کہا کیوں۔ ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے مولا فلاں نے، آج کی مجلس کے بعد کوئی ایسا بندہ نہ ہوگا جو دعا نہ دے، مولا فیصلہ کر جا رہا ہوں اس جعفر صادق مولا کے شعر کے ذریعے، مولا فلانے نے فدق کیوں لوٹا اور غدیر کا وعدہ کیوں توڑا؟ سوال دو تھے۔ میں ممبر سے نہ کسی کا نام لیتا ہوں، سیدھی سی بات بھیا، اتنا مقدس تھوڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 4 دن سن لیا، کتنے سلیقے سے گفتگو کر رہا ہوں، باتیں بھی ساری بتا رہا ہوں۔
اور آپ پہچان بھی خوب رہے. سنیے گا تو اب ذرا سا قریب ہو جاؤں آپ سے, لطف آتا ہے نا, بلا فصل کے ماننے والے ہیں, مزاج میں سنا کرے تو لطف آئے گا. تو جعفر صادق سے پوچھا گیا فلانے نے فدق کیوں لوٹا, وجہ کیوں لوٹا, اور غدیر کا وعدہ کیوں توڑا. اب دیکھو یہاں پہ مولا نے شعر پڑھا, من جدہ خالہ ووالدہ وامہ اختہ وعمتہ. مولا فرماتے ہیں کہ جس کا نانا ماموں باپ ایک ہی آدمی ہو, پیچھے والوں توجہ ہو رہی ہے, میری آواز پہنچ رہی ہے. ہاں دیکھو ہر جگہ چپ نہ رہا کرو, کیونکہ تمہارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں فرمایا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. وخالہ ووالدہ, جس کا نانا ماموں اور ابا ایک آدمی. وعدہ, جو لوگ شہروں سے آ رہے ہیں, دور دراز سے آ رہے ہیں, وعدہ پوری رات اس شعر کا لطف لیتے رہو, پوری رات. پہلے اپنے بچوں کو, ہاں کچھ بچے ایسے ہیں جو بیچارے ابھی نہیں سمجھے ہیں, بزرگوں کا چہرہ دیکھ رہے یار یہ بول کیوں رہے ہیں. میرے بچوں میں تمہیں بتا دوں کہ جو بندہ نانا ہوگا وہ ماموں اور باپ نہیں ہو سکتا, جو ماموں ہوگا وہ نانا اور باپ نہیں ہو سکتا, جو باپ ہوگا وہ ماموں اور نانا نہیں ہو سکتا. نہیں ابھی تو میں نے بند ہی کہاں کیا ہے, یہ کھلا ہوا ہے, جس کا دل چاہے دیکھ لے, جس کا نانا ماموں باپ ایک آدمی ہو. ہر بندہ سوال کرتا ہے, امام نے جواب دیا فدق کیوں, غدیر کا وعدہ کیوں توڑا. امام نے کہا جس کا نانا ماموں باپ ایک ہی شخص ہو, وامہ اختہ وعمتہ, اور جس کی ماں بہن پھوپھی ایک ہی عورت ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ تو نہیں گئے ہو, آپ ذرا جاگتے رہنا. جس کا نانا باپ ماموں ایک ہی آدمی, نانا ماموں باپ, پہلے نانا کا لفظ ہے, پھر ماموں کا, پھر باپ کا. پھر کہا جس کی ماں بہن پھوپھی ایک ہی عورت ہو. اس کے بعد امام یہ کہہ کے چپ ہوئے. بھئی جب امام تھوڑا سا چپ ہوئے تو میں اتباع میں چپ تو رہوں گا. اب اس چپ میں کروں گا کیا, عالم دین ہے, ان کے چہرے کی زیارت تو یوں ہی زیارت ہے. پھر کتاب المومن میں ہے کہ مومن کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے. تو میں نے اپنے حصے کی عبادت کر لی. اب جملہ یاد ہے نا, جس کا نانا ماموں باپ ایک آدمی ہے, جس کی بہن پھوپھی ماں ایک عورت ہو. اب امام چپ. لوگوں نے کہا مولا آگے, کہا یہ بتاؤ جس کا نانا ماموں باپ بہن پھوپھی ماں, ایک مرد نانا ماموں باپ, ایک عورت بہن پھوپھی ماں, جب یہ صفت ہوگی تو غدیر مانے گا کہاں سے؟ العظمت للہ, العظمت للہ.
آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے پہنچ گئے، کیونکہ ہم صاحبان اشارت ہوتے ہیں، ہمارا کام اشاروں میں ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ جس کے ہاں ایسا معاملہ ہو وہ غدیر، اور کیوں نہ فدق پہ قبضہ کرے جو ایسا ہو۔ اچھا ایک اور بات چپکے سے کر لوں، قبلہ آپ کی موجودگی میں جسارت ہے، علمی چٹکی لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، علمی چٹکی لے رہا ہوں۔ اچھا مسئلہ اور حدیث دونوں طبقوں میں ہے کہ سید پہ صدقہ حرام ہے نا، علمی چٹکی ہے سرکار، اور ہے بڑی لطیف سی، مزہ بہت آئے گا اس میں۔ سید پہ صدقہ حرام ہے، ان کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا جو حدیث مقابلے میں لائی گئی فدق کے، اس میں یہ لفظ ہے کہ نبی اپنا کسی کو وارث نہیں بناتا، جو چھوڑتا ہے صدقہ چھوڑتا ہے، تم نے تو سیدنا کہہ کے یہ بھی حرام کر دیا۔ اس توجہ کا شکریہ، اس توجہ کا شکریہ، اس توجہ کا شکریہ، جناب سیدہ جزا دے، جناب سیدہ آپ لوگوں کو جزا دے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، دنیا و آخرت میں سیدہ کے کرم کے سائے میں رہیں۔ بی بی سیدہ آپ کی شفیعہ بنی، یقین جانیے بی بی اگر ایک لمحے کے لیے اپنی نظر پھیر لے، ہمیں سے کوئی باقی نہ رہے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد یہ فقرے سنیے، کہاں تک لے کے آیا؟ جو چھوڑتے ہیں صدقہ، یہ تھی علمی چٹکی، علم دوست افراد بالکل سمجھ گئے، تم نے سیدنا کہہ کے یہ بھی حرام کر دیا، کاش توجہ کیا ہوتا۔ اب لے کے آ رہا ہوں، اچھا صاحب صحیح مسلم سنایا تو صحیح مسلم کیا، اگر برادران اسلام مجھے سن رہے ہیں کسی مسئلے پہ شبہ بھی ہو آئیے، اگر آپ کی کتابوں کا ڈھیر نہ لگا دوں، کھلا چیلنج ہے، آپ جنہیں مسلمان ثابت کریں گے میں انہیں کافر ثابت نہ کروں تو اپنے باپ کا نہیں۔ کھلا چیلنج، اہل بیت کے دروازے پہ سر جھکانے کا یہ اثر ہے، کھلا چیلنج۔ صحیح مسلم سنایا، صحیح بخاری سنایا، صاحب ماجہ میں بھی بڑا مزہ ہے۔ علم دوست افراد اگر خوبصورت فقروں پہ نہیں بولیں گے تو دل ٹوٹتا۔ سنن ابن ماجہ میں بھی بڑا مزہ ہے، مازہ نہیں کہہ رہا ہوں، ماجہ میں مزہ۔ اب مزہ کیا ہے؟ اعتراض کیا تھا؟ پروردگار عالم ہر بچے کو سلامت رکھے، فقرہ سنیے، اعتراض کیا تھا؟ فدق تو ہے ہی نہیں، پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا قبضہ ہی نہیں کیا۔ چلیے صاحب ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم نے اٹھائی آپ کی کتاب سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، اس میں لکھا ہوا تھا، آپ نے کہا فدق پہ قبضہ کیا ہی نہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے فدق واپس کیا، تو بھیا جب قبضہ نہیں کیا تو واپس کیوں کیا؟ جڑ جائیں تو پھر ایک فقرہ کہوں، سارے ساتھ جڑ جائیں۔ کیا نماز میں ٹھنڈک لگ رہی ہے؟ 2 روٹی زیادہ کھائیے، ہم کھا ہی سیدہ کا، ہمیں تو فخر ہے،
لیکن ہم کھا کے نمک حرامی نہیں کرتے. یہ زمانہ خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. 6 مہینے جس نے ولیمہ کھلایا ہو، اور صرف کھلایا نہیں، کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ. اچھا شیولی میں بھی تو لڑکوں کی شادی پہ ولیمہ ہوتا ہوگا، اعظم گڑھ میں بھی ہوتا ہے. حضور آپ کے ہاں بیٹے کی شادی ہوتی تو ولیمہ کتنے دن کرتے؟ ایک دن نہیں، ایک وقت. ایک دن نہیں، ایک وقت. اور قبلہ شمیم صاحب اس میں بھی مزاج اتنا محتاط ہے کہ سگریٹ پیکٹ سے نکال دی جاتی ہیں، ماچس کی تیلیاں بکھیر دی جاتی ہیں تاکہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. اور خدیجہ نے 6 مہینے کھلایا. توجہ کیا ہوتا کتنے مہینے؟ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. اچھا اللہ میاں کی قسم ہندوستان والے کو نہیں کھلا رہی تھی. عرب کے بھوکھوں کو جو ایک ایک اونٹ کھا جاتے تھے، ایک ایک اونٹ، آپ جا کے دیکھیں تاریخ بڑی بڑی ہے، ایک ایک اونٹ کھا جاتے تھے. انہیں کھلایا بھی، کہا جتنے لے جا سکتے ہو لے جاؤ. خدیجہ کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مجھے ہنسی آتی ہے خدا کی قسم جب کوئی اہل بیت کے مقابلے پہ اپنی دولت کو لے کے آتا ہے، وہ بھی چائنیز دولت کو. ہمیشہ یاد رکھیے گا شاہد رضوی کا جملہ، مر گیا تو وصیت، زندہ رہا تو نصیحت. دولت پہ غرور نہیں کرنا. کوشش کرو کہ دولت کے بعد انکساری آئے، تکبر نہ آئے. کچھ کبھی کبھی بہت آہستگی سے پڑھ رہا ہوں، آپ تو زور سے سن بھی لیتے ہیں نا. کبھی کبھی اہل بیت دولت دے کے توفیق لے لیتے ہیں. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا سارے دولت مند برے نہیں ہیں. کچھ لوگ دولت کے باوجود فرش اعضاء سے جڑے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ کیا، باہر کام کر رہے تھے، ذرا محنت کی، حسین نے نواز دیا. اب کیا ہے، پہلے محرم کے چاند پہ آ جاتے تھے گاؤں، اب 3 محرم کو، پھر اور دولت بڑھی 5 کو، پھر اور دولت بڑھی 8 کو. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بیزی ہیں. تم بیزی نہیں ہو، حسین نے دور کیا ہے. تم بیزی نہیں ہو، حسین نے دور کیا ہے. اور یہ گاؤں دیہات کے لڑکے بڑے محبتی ہوتے ہیں. 8 محرم کو صاحب آئے لیکن درمیانے جلوس سے ہی گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے. لڑکوں نے کہا عباس مولا کا جلوس نکلا ہے، گاڑی روکیے. تو انہوں نے بڑی سی گاڑی کا چھوٹا سا شیشہ نیچے کر کے دور سے علم چوما. میں لڑکوں سے کہوں گا اعظم گڑھ والوں، ایسے بندوں کو نہ روکنا بلکہ جانے دینا، اور سمجھ لینا جو دولت حسین سے دور کر دے وہ ہندا سے ملی ہے خدیجہ. دولت حسین سے دور کر زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. ایک جملہ دولت مندوں کے لیے پڑھا تو ایک جملہ ان بچیوں کے لیے بھی جو ڈیپ میک اپ کر کے فیس بک کی زینت بن رہی ہیں. ایک جملہ پڑھ جاؤں گا،
اعظم گڑھ کی تاریخ میں یہ جملہ لکھا جائے گا، یاد رکھو زینت کرو اچھی چیز ہے لیکن زمانے کے لیے نہیں۔ بولیے گا تو لطف آئے گا صاحب۔ ہاں، میں ہوں مزاج کا خطیب، ٹھیک ہے، زینت کرو لیکن زمانے کے لیے نہیں۔ میں نے کہا جو جملہ اعظم گڑھ کی تاریخ میں لکھا جائے گا وہ جملہ یہ ہے کہ یاد رکھو یہ جو زینت کر کے لپسٹک لگا کے فیس بک پہ فوٹو ڈال رہی ہو، ہمیشہ یاد رکھنا جو جمل میں آئی تھی وہ حمیرہ تھی، جو گھر میں تھی وہ خدیجہ تھی۔ سادگی کا نام خدیجہ ہے۔ اب اس لفظ کے معنی جا کے گوگل انکل کے ہاں سرچ کرنا تمہیں مل جائے گا کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ کرار صاحب نے لکھا حمیرہ کے معنی لالی چپوڑنے والی۔ اب اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں، میں تو اپنے بزرگوں کو بہت کوٹ کرتا ہوں نا، بڑی خدمات انجام دی ہے بزرگوں نے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ یہ سیرت زوجہ ہے یا خدیجہ؟ وہ کام نہ کرو جس سے سر جھک جائے، کام وہ کرو کہ نام کے ساتھ لفظ فاطمہ لگاؤ تو جچے۔ خدا کی قسم بس آگے اپنی منزل پہ جلدی سے سن لیجئے کہ کہاں لے کے آنا ہے۔ یہ ہے کتاب، اس کے انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 271۔ کتاب کیا ہے؟ احادیث فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں الف سے شروع ہونے والی حدیث، با سے شروع ہونے والی، تا سے ایسے ایسے سارا مرحلہ ہے۔ تو بیٹھا ہوا رات میں ورک کر رہا تھا، نگاہ پڑ گئی۔ پہلی آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ سورہ توبہ 49ویں آیت، ٹوٹل اس میں آیات ہیں 129، 49 نمبر کی آیت۔ بی بی نے آیت دربار میں پڑھی۔ بی بی تو نے دربار میں کیوں پڑھی؟ کہا چپ رہو، میرا خطبہ ہے، میرا خطبہ ہے۔ اچھا آیت کیا ہے سنیے گا۔ لوگ اسلام کا چہرہ ڈال رہے ہیں، نقاب ڈال رہے ہیں، نہیں، بی بی دربار میں گئی، کیا کہا؟ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، نہیں دوست دار فاطمہ ذرا سا بیدار ہو۔ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، کہاں گئی؟ دربار میں۔ سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بیٹھے۔ بی بی دربار میں گئی، کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے روحانی طور پہ ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی یا ایھا المسلم کہہ دے، یا ایھا المومن کہہ دے، یہ ناز کیوں؟ اے لوگو کا شاہد اگر میں یا ایھا المسلم یا ایھا المومنون کہتی تو ان کے ایمان کو سند مل جاتی، میں نے ناز کہا۔ اگر میں مسلم کہتی قبلہ تو یہ لکھ دیتے یہ دیکھو خطبہ فتح، اس میں تمہاری سیدہ نے مسلم کہا، مومن کہا، بی بی نے کہا یا ایھا الناس۔ اب جملے پہ جملہ اور حملے پہ حملہ، صاحب بی بی نے نہ مسلم کہا نہ مومن کہا، ناز کہا، ناز کہا۔ میں تو لفظ کا ذمہ دار ہوں، بی بی نے ناز کہا۔ جاگیے گا، ارے صاحب جسے فاطمہ مسلمان نہ مانے ہم کیوں مانے؟ جسے سیدہ مسلمان نہ مانے ہم کیوں مانے؟ معاملہ تو سیدہ کا ہے، اسلام تو اس کے گھر سے چلا ہے۔ یا ایھا المسلم نہیں کہا،
یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ بی بی آپ جانتی نہیں یہ آپ کہہ رہی ہیں لوگو۔ سنیے گا، آپ کی زبان کا ہی ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ دو سگے بھائی ہوں، مثال دے رہا ہوں، پڑوس کے ہوں، علاقے کے ہوں، نہ آپ کے غم میں آئے، نہ آپ کے گھر کسی خوشی میں آئے، اور ستایا بھی بہت۔ باہر ملاقات ہو گئی شہر میں اعظم گڑھ، کچھ اعظم گڑھ میں رہنے والوں سے، شہر والوں سے، وہ فلاں کا ہم نے پہچاننا بند کر دیا ہے۔ صاحب نے پوچھا، مثال کے طور پہ عزادار صاحب سے ہاشم صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہ اتنا ستایا ہے کہ اب نہ کوئی رشتہ نہ پہچان، اب بھی نہیں سمجھے۔ سیدہ نے کیوں کہا اے لوگو رشتہ ٹوٹ گیا، پہچان ختم۔ اولاً تو کوئی رشتہ داری تھی ہی نہیں، پہچان بھی ختم، علاقائی پہچان ختم۔ اے لوگو، بی بی نے چند جملے بولے۔ خاموشی کیسے ٹوٹتی ہے، یہ خدا کی قسم فن بڑے عمدہ طریقے سے آتا ہے۔ بی بی نے کہا اے لوگو، ذرا سا دیکھے تو اس میں اجنبیت کتنی ہے۔ اے لوگو، کوئی پہچان نہیں۔ اے لوگو، ایک جملہ سنا رہا ہوں تو خدا کی قسم، بی بی نے جب احتجاج کیا ہے نا، احتجاج تو ایک تو تخت پہ تھا، بقیہ تو پیروکار تھے نا۔ بی بی نے کیا کہا پتہ ہے؟ لغزتہم بعد ان عجمتہم، خدا کی قسم پہلے میں نے تمہیں آزمایا پھر اٹھا کے پھینک دیا۔ جسے فاطمہ پھینک دے، اب میں سارے چہرے ذرا سا اونچا ہو کے دیکھ رہا ہوں، جسے فاطمہ پھینک دے اسے کاندھے پہ نہ بٹھانا۔ اسے سیدہ پھینک دے، اسے سیدہ پھینک دے۔ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے لعنت کا جواب بھی پڑھ اور کچھ نہیں صاحب بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے۔ دیکھیں ہمارے کسی عالم نے، پھر کہہ رہا ہوں کسی عالم نے، ایک عالم دین کی موجود میرے سینئر ہے، کسی عالم نے اس عمل سے روکا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تبرہ واجب ہے۔ فروع دین گن لیجئے، اگر آپ بھول گئے ہو تو مجھے تو یاد ہے، میں گنوا دوں گا۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں تولا، دسویں تبرع۔ صحیح سنایا نا؟ تو اب ذرا سا بول دیجئے گا۔ وحید خراسانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اوپر سے جوڑو یعنی نماز سے شروع کرو تو تبرع ہر عبادت کا پھل ہے۔ پھل سب سے آخر میں آتا ہے نا، تو ہر عبادت کا پھل ہے۔ اب ان کا اگلا جملہ بھی سن لو، اگر نیچے سے جوڑو تو ہر عمل کے جڑ کا نام۔ اب سن لیجئے، بار بار وسیع بھائی آپ کہتے ہیں کہ جو بات نکل آتی ہے اس کی طرف چلے جاتے، تو سنیے ایک اور نکل آئی تھی، بھائی نے لعنت بھیجا کچھ لوگوں نے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 566 حدیث نمبر 14۔ تھوڑا سا آپ کو بھی اچھا لگے گا۔
خاموشی بہت اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں یوں تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ گناہ کی 70% چیزیں جو ہیں زبان سے ہوتی ہیں. لیکن جب سلمان سے پوچھا گیا تھا کتنا بولنا چاہیے, کتنا چپ رہنا چاہیے, تو کہ انسان کو ساری زندگی چپ رہنا چاہیے کیونکہ زبان کی 70 قسمیں نبی نے فرمایا گناہ کی 70 قسمیں زبان سے ظاہر ہوتی ہیں. ابھی یہ بیان ہی کر رہے تھے کہ سامنے سے علی گزرے, سلمان کا مزاج بدل گیا کہ یوں تو ساری زندگی چپ رہنا چاہیے مگر بات جب علی کی ہو. فضیلت کیا ہے, حوالہ کیوں دیا؟ 337 سال پہلے علامہ ہاشم بہرانی اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے. کتنے سال؟ 337 سال پہلے. ان کی مشہور زمانہ کتاب تفسیر برہان, غایت المرام, مدینۃ المعاجز اور بہت سی کتابیں آپ نے تحریر کی. زہد و تقدس میں ثانی نہیں رکھتے تھے. اس عالم دین کی کتاب سے جلد نمبر 1 صفحہ 566 حدیث نمبر 14 کیا فرما رہے ہیں؟ من لعن الجبت والطاغوت لعنتا واحدہ 70,000 حسنۃ ومحا عنہ 70,000 مرۃ. خدا کی قسم بس اتنے ہی کا ترجمہ کروں گا, اتنے ہی کا ترجمہ کروں گا. صلوات بھیج محمد و آلہ. میرا 70,000 حسنۃ ومحا عنہ 70,000 سیئۃ. مولا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار فلاں اور فلاں پہ لعنت کی اس کے نام اعمال میں 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی. خود دیکھیں, میں آپ کو ابھی ذرا سا ملاحظہ بھی کروا دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی ضروری چیزیں ہیں نا. یہ دیکھیے, یہ میں نے ڈالا 70,000 اور پھر اسے 1000 سے ضرب دے دیا. اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ. 7 کروڑ نیکیاں نامہ اعمال میں. بولیے میرے ساتھ, 7 کروڑ. من لعن الجبت والطاغوت لعنتا واحدہ 70,000 حسنۃ. کتب اللہ, اللہ اس کے نام اعمال میں لکھوائے گا کتنے؟ 70,000 حسنۃ. اللہ اکبر. ومحا عنہ 70,000 سیئۃ ورفع لہ 70,000 درجۃ. خدا کی قسم 2 ہی ارادہ تھا لیکن آپ کے چہرے اور داد نے تیسرا ٹکڑا بھی پڑھوا دیا. مولا فرماتے جو ایک بار فلاں فلاں پہ لعنت کرے گا 7 کروڑ نیکی لکھی جائے گی اور 7 کروڑ بھی برائی مٹا دی جائے گی. آخری فقرہ کیا ہے؟ ومحا عنہ. دوسرا فقرہ, برائیاں 7 کروڑ مٹا دی جائیں گی. ورفع لہ 70,000 درجۃ, اور 7 کروڑ درجات اس کے بلند کیے جائیں گے. اچھا, یہ حدیث میرے چوتھے مولا سے 5ویں مولا کے پاس ایک شخص آ گیا. مولا
آپ کے بابا ابو حمزہ صومالی آئے، آپ کے بابا نے یہ فرمایا تھا، مولانا کا حفاظت سے رکھنا، اگر طبیعت سیر نہ ہوئی ہو اور بڑھاؤں۔ کبھی رکھو اس بات کی بھی فضیلت پہ خمسہ، پھر بیٹھ کے طبیعت سے سنو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، نماز مضبوطی سے پڑھو۔ ہمارے بچے نماز سے بہت بھاگتے ہیں، مجلسوں میں الحمدللہ، مصلے پہ خال خال، تھوڑے تھوڑے، کم کم آتے ہیں۔ اجب کچھ آتے بھی ہیں بیچارے تو کھڑے ہو سے ہوتے ہیں جیسے ریس میں کھڑے ہو، کھڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے ریس میں کھڑے ہو۔ یاد رکھو، ایک جملہ پڑھے دے رہا ہوں، بی بی نے قسم کھائی، واللہ لأدون علیکا فی کل صلاۃ اصلیہا، دینوری نے 1168 سال پہلے گزرا ہے، قطیبہ دینوری، اس نے بی بی کا یہ جملہ الامامت والسیاست میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بی بی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم، دیکھو اس سے خوبصورت شاہد نماز کی ترغیب دلا ہی نہیں سکتا۔ بی بی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گی تم پہ لعنت کرتی رہوں گی۔ ارے شیعوں کے بچوں، لعنت کے لیے ہی مسجد چلے جاؤ۔ نماز سیدہ کی سیرت پہ پڑھ کے آؤ۔ اس لیے کہ میں تو ہمیشہ پہلے دن بھی ایک جملہ کہا تھا، آہستگی سے پھر کہہ دے رہا ہوں کہ دیکھو نماز تمہارے لیے آئی ہے، یہ پکی بات بتا دے رہا ہوں، کیونکہ نماز جہاں جہاں خدا نے کہا ہے وہاں کا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان نماز پڑھو۔ اور یہ تو شافعی نے بھی کہہ دیا صاحب ایمان وہی ہے جس کے دل میں کل ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ اچھا بھیا، نماز آئی تمہارے لیے، تمہیں پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھا کرو۔ دیکھو تو کہ علی نے نماز میں ہی انگوٹھی دے کے ولایت لی ہے۔ ضرور پڑھا کرو، پڑھو گے نا؟ یہاں بھی بولتے ڈر رہے ہو، اللہ پڑھو گے نا؟ اب یہ یاد رکھنا کہ فرش اعضا پہ امام آتے ہیں، ان کے سامنے تم نے ہاں کہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہاں کیا ہوا وعدہ توڑا نا، مرغا بنائے جاؤ گے تگڑے طریقے سے۔ بھائی مدرسے میں جو بنے ہیں مثال بھی اسی کی دے، تو ضرور بھی ضرور نمازیں پڑھو۔ نماز تمہارے لیے آئی ہے۔ دشمن بطول اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ چلائے، سائیکل اسٹینڈ پہ چلائے، پورے دن چلاتے رہو، جہاں تھے وہیں ہو۔ اللہ تمہیں کبھی بلندی نہیں دے گا۔ محمد کے پیاروں سے پیار کرو، بس آخری منزل کی طرف آ گیا۔ وہ فیصلہ جو ایک ہندو نے کیا ہے وہ کر دوں، لیکن پہلے بی بی کی زبان سے کافر تو ثابت کروں، تو اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کی آیت۔ بی بی دربار میں گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ بی بی یہ مسجد ہے، سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ نے یہ آیت کیوں پڑھا؟ کہ میں زمانے کو بتا دینا چاہتی ہوں جو فاطمہ کے مقابلے پہ آئے وہ اسی آیت کا مصداق ہے کہ بے شک جہنم نے کافروں کو گھیر لیا ہے۔ اچھا، یہ اشارہ جو حضور، یہ اشارہ جو ہے اب عقل مندوں کے لیے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم نے احاطہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ اچھا، محیط کا لفظ
کس کے لیے آتا پتہ ہے؟ آگے پیچھے سے گھیرنے کے لیے نہیں، 6 طرف سے۔ محیط کا لفظ 4 طرف کے لیے نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں۔ بی بی نے دربار میں بتایا تمہیں جہنم نے ایسے گھیرا ہے، زمین میں گھسو گے تو جہنم، فضاؤں میں جاؤ گے تو جہنم، دائیں جاؤ گے تو جہنم، بائیں جاؤ گے تو جہنم، آگے جاؤ گے تو جہنم، پیچھے جاؤ گے تو جہنم۔ مولا سلامت ہر طرف سے۔ بی بی کوئی ایسی آیت پڑھ دیتی جس میں کافر کا لفظ ہوتا، یہ جہنم کے ساتھ کافر کا تذکرہ۔ تم تو چپ ہی رہو، ہندوستان میں رہتے ہو، نہ جانے کتنے کافر ہیں جنہوں نے نیک کام کیا، دھیرے دھیرے ادھر آئے، پھر مذہب پہ آ گئے، وہ تو جہنم سے بچ گئے۔ لہٰذا میں انہیں وہ کافر کی سند دے رہی ہوں جس میں بچنے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا، وہ کافر جو یہ جہنم، کوئی امکان نہیں، چاہے جو کر لے، چاہے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے، پڑھے لکھوں کے لیے، ہم جیسے مزاج والوں کے لیے تو بڑا عجیب سا شعر ہے کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کسی نے کسی کے لیے کہا تھا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہاں بھی صاحب گھوڑا ہی دوڑا ہے، خود نہیں۔ تو بی بی نے آیت کون سی پڑھی؟ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، احادیث فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 271، دکھا کے پڑھوں گا تاکہ کوئی بشر میرے جانے کے بعد یہ نہ کہے کہ یار یہ کیا پڑھ دیا۔ یہ دیکھو حدیث نمبر 158 ہے، صفحہ نمبر 271 ہے، یہ سب پرزے جو ہیں بڑے کام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ بی بی نے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بی بی نے فرمایا کہ علی دین محمد ان الذی یجیز علی سیدۃ نساء اہل الجنہ شہادۃ او یقیم علیہا حدا لملعون کافر۔ تو اگر سیدہ سے گواہی مانگے گا جو جنت کے عورتوں کی سردار جس کے عصمت کی گواہی آیہ تطہیر نے دیا تو تم ملعون بھی ہے، کافر بھی ہے۔ سیدہ حق ادا کیا۔ کافر نہیں، لعنتی کافر ہے۔ کافر ہی نہیں، لملعون، پہلے لعنتی۔ دیکھو ضرور بھی ضرور کیا کرو لعنت۔ پر دشمن سارا لعنت، مولا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آواز تو تمہاری بلند ہے۔ مولا ہمیشہ زبان پہ ایسے ہی ہاتھ رکھے۔ اب تو بہار آئی ہے عزائے فاطمی پہ، اللہ کی قسم کل فاطمہ نے منافقوں کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا، آج عزائے فاطمی کی مجلس اپنے میں چھپے منافقوں کے چہرے سے
سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے. اسد میاں تم نے میر انیس کے مصرے پڑھے تھے, میں مرزا دبیر کے پڑھ دے رہا ہوں. فدق پڑھا لیکن درمیان میں بی بی کی فضیلت پہ 2 مصرے یاد آ گئے ہیں. کس کے ہیں؟ سلامت علی دبیر. اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں دبیر کے مصرے عقل مند لوگ سمجھتے ہیں. کیوں نام ہی دبیر ہے. خدا کی قسم کیا کہا؟ کہتے ہیں شان خدا ہے صلی علی شان فاطمہ. بزرگان آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ یہ ہم خطیب جو آج چہچہا رہے ہیں نا, ہم سے پہلے انیس منبر پہ تھے. اس وقت ہم خطبہ کا پتہ نہیں تھا جب انیس کے مرثیے پڑھے جاتے تھے. وہ اشارے, وہ کنائے, وہ استعارے, وہ مجاز, وہ تلوین, وہ رنگ. کبھی حسین کے گھوڑے کی آنکھ پہ مصرع, کبھی حسین کی ذوالفقار پہ مصرع, اور مصرے بھی کیسے کیسے, کبھی 2 مصروں میں پوری جنگ. اور کیا کہہ دیا کہ پھرتے تھے جب حسین سواروں کو رول کے. چلو تم تو رول انگلش کا ہی سمجھو گے, میری بھی ہاں کیا کروں صاحب, اصل میں رولنا کہتے تھے کسی کو پیس دینا. تو اب تو مصرے سمجھ لو گے نا, تو پھر سن لو 2 مصروں میں پوری جنگ, ایک میں ذوالجناح ایک میں ذوالفقار, دونوں کی شان بیان کر دی انیس نے. کہتے پھرتے تھے جب حسین سواروں کو رول کے, کھا جاتی تھی سروں کو دہن کھول.